دبئی سے ایک صاحب پوچھتے ہیں، مولانا صاحب اسلام کے سیاسی نظام کے خد و خال کیا ہیں؟ کیا اس کی بنیاد سلیکشن ہے یا الیکشن ہے؟ اس میں اسمبلی کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ وفاقی نظام ہے یا صوبائی؟ برائے مہربانی اس پر کوئی کتاب بھی تجویز کرے اور اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیں۔ یہ تو کتاب ہی آپ پڑھیں گے سارا کو پتہ لگی، اتنی باتیں جی مختصر یہ سمجھیں کہ اسلام کا نظام جو ہے نا وہ شورائی ہے۔ شورائی مطلب امت کے مشورے سے بنے گی حکومت۔ اس کو جمہوریت کیا ہے، سلیکشن کیا ہے، الیکشن کیا ہے، جو مرضی کیا ہے، جو حاکم لوگوں کی مرضی کے بغیر حکومت کر رہا نا وہ غاصب اور ظالم ہے، کسی کو حق نہیں۔ باقی جو ہے نا کہ پبلک نیک نہیں تو پبلک کو نیک بناؤ، پھر دینی جماعتیں کوشش کریں کہ ووٹ دینے والے نیک بنے۔ مسئلے کا حل صرف ووٹ جو ہے نا کہ ووٹ کے بغیر کیا ہوگا؟ پھر حافظ صاحب سعید صاحب آئے تو میں نے کہا جمہوریت حرام ہے، طریقہ بتاؤ نا، پھر حکومت کیسے بنے گی؟ باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا، یا جب ایک حاکم مرے گا پھر تلواریں لے کر اٹھ پڑے ہوں گے لوگ جو زبردستی قبضہ کر لے، بات ہی کوئی نہیں آئی۔ یہ دنیا میں دھکے کھا کر لوگوں نے عقل کی بات نکالی کہ لوگوں سے پوچھ لو کہ کس کو تم حاکم بنانا چاہتے ہو۔ وہ برا بنائیں گے تو بھگتے رہیں گے خبیث پھر، ہاں اگر اچھا بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ مگر حکومت آپ صاف سن لیں، اگر نبی بھی وقت کا ہوگا نا نہیں حکومت کر سکے گا اگر لوگ راضی ہوں۔ کس طرح کرے گا وہ؟ جب اس کو مانتے ہی نہیں، ٹیکس نہیں دیتے، اس کے حکم پر جہاد نہیں کرتے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے نبی آئے دین بتاتے رہے، حکومت نہیں کرتے۔ حکومت وہی کر سکتا ہے جس پر زیادہ تعداد پبلک کی خوش ہو، دل و جان سے اس کے لیے دعائیں کریں، اس کا حکم مانیں، اس سے محبت کریں۔ یہ کہ بالکل نیچرل بات ہے۔ اب حکمران لوگ نیک بنائیں، لوگوں کو نیک بناؤ، ان کو سکھاؤ کہ ووٹ بھائی صحیح تو حال یہی جو حضرت عمر رضی نے کہہ دیا نا، سب یہ جو ہے نا دعویٰ وغیرہ سب توبہ کریں۔ حضرت عمر رضی نے جب سنا اپنے آخری حج میں کہ لوگ کہتے ہیں عمر جس دن مرے گا نا ہم طلحہ کا ہاتھ پکڑیں گے، اس نے بھی تو ابو بکر کا پکڑ لیا تھا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، اس کی بھی حکومت بنا لیں گے طلحہ کی۔ تو آپ نے چاہا کہ مکے میں خطبہ دیں تو لوگوں نے کہا یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، پڑھے ان پڑھے، یہاں نہیں ٹھیک، مدینہ جا کر سمجھدار لوگوں میں یہ لیکچر ہونا چاہیے۔ آپ مدینہ میں آئے، پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں اس دن مسجد میں پہلے جا کر ممبر کے پاس بیٹھ گیا کہ آج عمر جو باتیں کہہ گا ساری زندگی نہیں کی۔ وہاں پھر آپ نے تقریر کی، وہ بھی سمجھایا سارا معاملہ کہ حضور کے بعد حال کیا تھا، کہ اگر نہ فیصلہ کر کے ہم وہاں سے اٹھتے تباہی ہو جاتی۔ آپ جنازہ اسی سے کہلاتا، حضرت عمر گئے تو کہتے ہیں نا صحابہ نے کہا منافقین جو تھے مدینہ بھرا ہوا تھا اور وہ موقع کی تاڑ میں تھے کہ جنگ برپا کرے، اور انصار کو بھی انہوں نے اٹھا دیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اور خلیفہ کون بن سکتا۔ انصار جمع ہو گئے، ہم میں سے ساتھ میں وہ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ عمر اگر ہاتھ نہ پکڑتے رضی اللہ عنہ تباہی اسی وقت جنگ چھڑ جانی تھی، حضور کا جنازہ پڑا رہ جانا۔ یہ سنا کر انہوں نے کہا وہ ہنگامی حالات تھے، اب نہ ابو بکر جیسا ہے کوئی آدمی کہ لوگ اس کو مان لیں، اس کو بھی وہ ایسا تھا کہ سب مان لیں کہ اچھا آدمی ہے۔ اب جس نے کی نا بیعت، یہ الفاظ ہیں سن لیں، یہ دعویٰ والے، اب جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ بنے بیعت لینے والے کو بھی قتل کر دو اور بیعت کرنے والوں کو بھی قتل کر دو۔ ان کے باپ کی حکومت ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے مسلمان مشورہ کریں، یہ ہے مشورہ بیٹا، جمہوریت، ووٹ، رائے، تو لوگوں کو نیک بناؤ، ادھر نہیں یہ دینی جماعتیں آتی دودھ جیسا ہوگا وہی مکھن نکلے گا۔ ٹھیک ہے برے لوگ برا ہی چنیں گے، یہ تو مصیبت ہے ہی، مگر چنیں گے تو پھر بھگتتے رہیں گے۔ بنانا یہی پڑے گا کہ لوگوں کو ہم خیال بناؤ، سارے نہیں بن سکتے، اچھے سمجھدار لوگوں کو قائل کرو، باقی لوگ ان کے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔